اے انسان، خود بگاڑی ہوئی زندگی پر شکوہ کیسا؟ صبر تمہارے اندر محبت اور سکون کا احساس بڑھاتا ہے۔ یاد رکھو، جب تک اپنی جنت کا یقین نہ ہو، کسی گناہ گار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ رونا یہ نہیں بتاتا کہ آپ کمزور ہیں، پیدائش کے بعد سے یہ ہمیشہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ زندہ ہیں۔ کون ہے کہ جس میں کمی نہیں ہوتی؟ آسمان کے پاس بھی تو زمین نہیں ہوتی۔ جب زندگی سمندر میں گرتی ہے تو وقت تیرنا سکھا ہی دیتا ہے۔ خاموشی کی بھی ایک حسین دنیا ہوتی ہے، اور اس حسین دنیا میں قدم رکھ کر انسان اپنے رب کو پا لیتا ہے۔ خواہشیں نہ ہوتی تو کتنی حسین گزرتی زندگی۔ سب سے اچھی کہانی اور سب سے بہترین تصویر ہماری اپنی زندگی ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ اس کو اور خوبصورت کیسے بنائیں۔ صبر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اور کوئی بھی قسم آسان نہیں ہوتی۔ ہم نے زندگی سے سیکھا ہے کہ پیچھے رہ جانے والی چیز یا انسان کو پلٹ کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ جو گزر گیا وہ گزر گیا، پھر وہ خواب ہو یا حقیقت۔ اللہ پر توکل سے قسمت بعد میں اور دل پہلے بدل جاتا ہے۔ دل کو قرار آ جاتا ہے اور انسان رب کی رضا میں راضی ہو جانا سیکھ جاتا ہے۔ دنیا وہ دو دھاری تلوار ہے جس پر ننگے پاؤں چلنا پڑتا ہے، چلنا ہی ہوتا ہے۔ پیروں کو زخمی کرنے والی چیز سے محبت کیسے کرنے لگتے ہیں لوگ؟ کیوں کرنے لگتے ہیں؟ روح کو جس نیت سے جھنجھوڑا جائے وہ اسی نیت پر عمل کرنے لگ جاتی ہے۔ روح ایسی ہی فرما بردار ہے، اور عمل کا تو دار و مدار ہی نیت پر ہے۔ دکھائی دینے والی ہر چیز کم حیثیت کی ہے، حیثیت والی ہر چیز پوشیدہ ہے، پردے میں ہے۔ محبت میں یہ کہاں لکھا ہے کون کس کے لیے کیا کرے گا اور کس کو کس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بس یہ دل کی بات ہے۔ سب تکلیفیں اللہ کو دوست بنانے سے دور ہو جاتی ہیں، آپ کی بھی ہو جائیں گی۔ زندگی کا اصل حسن دکھ کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اپنے خاص مقصد کے لیے چن لیتا ہے، پھر اسے آزمائش کی بھٹی سے گزارتا ہے۔ درد کیا ہے جو روح کو چیر دے اور پورا وجود اس کے لپیٹے میں ہو، اسے درد کہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، موت تمہیں ان ضروری کاموں کے دوران بھی آ سکتی ہے جن کے لیے تم نماز کو چھوڑ دیتے ہو۔ کس مایوسی کی چوٹ پر امید کا کون سا مرہم رکھنا ہے اور کیسے رکھنا ہے، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ جب انسان اپنے ہی اندر قید ہو جائے تو رہائی ممکن نہیں۔ زندگی جب موت کا مزہ چکھ لے تب امر ہو جاتی ہے۔ زندگی کی ادائیں اپنی جگہ پرکیف ہیں، مگر جب جانا مقرر ہو تو خوشیوں کو بانٹ دو۔ جب انسان میں اپنے آپ کو پانے کے بجائے رب کو پانے کی جستجو بڑھ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا سفر صحیح سمت میں شروع ہو گیا ہے۔ لفظوں میں گہرائی تب آتی ہے جب دکھ بھی گہرے ہوں۔ دکھ نہ ملتے تو لفظوں کو درد کی زبان نہ ملتی۔ کبھی کبھار صرف دعا چاہیے ہوتی ہے۔ دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے دعا کرے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ میں انسانی خواہشات کی تہہ تک گیا، میں نے یہ پایا کہ جو بھی جس کے پاس ہے اسے اس سے شکایت ہے۔ ایک عربی کہاوت ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تمہیں دل کی خوشی صرف لوگوں سے کنارہ کش رہنے میں ہی ملے گی۔
منزل موت ہے، سفر کا مزہ لو۔ اور انسان کیا کرے کہ اسے آسمانوں اور زمین جتنا نور مل جائے وہ اللہ کو نہ کہنا چھوڑ دے۔ اسے اتنا نور ملے گا کہ ساری دنیا روشن ہو جائے گی۔ اچھے انسانوں کی فہرست بنائی جا سکتی ہے، برے انسانوں کی نہیں۔ وہ بے شمار ہوتے ہیں اور ہر جگہ ہوتے ہیں۔ جسے اللہ اپنی محبت دیتا ہے اسے دنیا کی کسی چیز کی خواہش نہیں ہوتی۔ جو دنیا کی خواہش کرتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے۔ حیا کے موتی تمہیں دنیا کے لیے اجنبی تو کر دیں گے، لیکن اللہ کے یہاں تمہاری سلامتی اسی اجنبیت میں ہے۔ جو سچا مومن ہوتا ہے وہ کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ وہ پوری دنیا کو بھی اگر اللہ کے سامنے جھکا لے پھر بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی۔ خدا ذات ہی ایسی ہے۔ پورا سکون اور کامل سکون تو اللہ کو دیکھ کر ہی ملے گا۔ اے ہمارے رب، جب ہم نفس کے بہکاوے میں آ کر تاریک راہوں کی مسافر بننے لگیں تو تو اپنے نور کی روشنی سے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھانا۔ ساتھ چلنے والے مخلص ہوں تو برے وقت سے بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ منزل پر پہنچ کر دیکھیں گے کہ کون آخر تک ساتھ آیا ہے۔ بھروسہ ایک رشتے کی سب سے مہنگی شرط ہے۔ انا دل کے سامنے آ جائے تو دل کا ہر رشتہ ختم کر کے دم لیتی ہے۔ دل سے کہتی ہے کہ میں اکیلی جیتی ہوں، تم بھی جی لو۔ جب پیٹ میں روٹی اور تن پر کپڑا نہ ہو تو پیار بھول جاتا ہے، ضرورت یاد رہ جاتی ہے۔ اگر زندگی سے خواہشیں ختم ہو جائیں تو زندہ رہنے کا جواز بھی ختم ہو جاتا ہے، تاریک بن جاتی ہے زندگی۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اس کو اپنے قریب لا سکے۔ لاڈلوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حادثوں کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بارش کی طرح آپ پر برستی رہیں خوشیاں، دعا ہے ہر بوند آپ کے دل سے ہر غم مٹا دے۔ جو کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اللہ پر سچا بھروسہ کرتا ہے وہ اسے حاصل کر لیتا ہے۔ وقت گزر جاتا ہے لیکن نشان چھوڑ جاتا ہے، کبھی دل پر کبھی روح پر۔ بعض مرتبہ انسان دوست، دشمن اور تماشائی میں فرق نہیں کر پاتا۔ اللہ کے بندے کی شان ہے کہ اس کے دکھ کبھی دکھائی نہیں دیں گے۔ محبت کا پہلا قدم اٹھتا ہی اس وقت ہے جب وجود کے اندر سے انا کا بوریا بستر گول ہو جاتا ہے۔ وہ آنکھیں جو زندگی کے راستوں کو روشن کرتی ہیں وہ دماغ کی آنکھیں نہیں ہوتی بلکہ دل کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ اگر دل اندھا ہے تو زندگی کے راستے تاریک ہی رہیں گے اور ساری عمر اندھیرے میں گزر جائے گی۔ بے وقوف لوگ اپنے ذہن پر قابو کرنے کے بجائے دوسروں کے ذہنوں پر طاقت آزمائی شروع کر دیتے ہیں۔ ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بولنے کا کیا فائدہ اگر کوئی سننے والا ہی نہ ہو، اور حسن کا کیا فائدہ جب کوئی چاہنے والا ہی نہ ہو۔ تعلق یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ کو اپنے سے زیادہ لگن ہو اس کے حکم پر سر جھکا دو۔ تعلیم والے جو ہوتے ہیں وہ مستقبل کو نہیں دیکھتے اور علم والے جو ہیں وہ مستقبل کو دیکھتے ہیں۔ بے شمار برائی دنیا میں ایسی ہے جو سامنے سے آپ کو نیکی کا عمل نظر آتا ہے۔ آج کا انسان دھوکہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور تمنا جو ہے وہ غیر کی کرتا ہے اور نام اپنوں کا لیتا ہے۔
بلا وجہ آنسوؤں کا آنا یہ کسی کی توجہ کی وجہ سے ہے۔ ہماری محبت ان سے ہونی چاہیے جن سے اللہ کو محبت ہے۔ دل عجیب چیز ہے، عجیب چیزیں مانگتا ہے، عجیب کام کرنے کو کہتا ہے۔ اور یہ بات سمجھ لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے۔ میں خوف زدہ ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں بہت گناہ گار ہوں، اور میں مطمئن ہوں کیونکہ تم نے مجھے بتا رکھا ہے کہ تم سب سے زیادہ رحیم ہو۔ خدا کے بندو، کھانا سیکھ لیا، پینا سیکھ لیا، جینا سیکھ لیا، اور تو اور محبت نفرت بھی سیکھ لی۔ اب مہربانی فرما کر خوش رہنا بھی سیکھ لو۔ لہجے کی کڑواہٹ بات کے اثر کو ختم کر دیتی ہے، اور لہجے کی مٹھاس گفتگو کی ضرورت مند نہیں ہوتی۔ زندگی کسی کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی۔ جب آپ کہتے ہو زندگی نے مجھے یہ سکھایا، تو یقین کرو کہ آپ نے اس کی قیمت بھی ادا کی ہوگی۔ زندہ ہونے میں اور زندگی جینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ انسان کے پاس خوش رہنے کے ہزاروں جواز ہوتے ہیں، مگر وہ ایک اداسی کی چوٹ سے ان سب کا قتل کر دیتا ہے۔ نیکی ڈال دی ہے دریا میں، ان گناہوں کا کیا کرے کوئی۔ جب آپ کسی پرندے کا پنکھ چھینتے ہیں تو صرف اس کے پر نہیں لیتے، اس کا پورا آسمان چھین لیتے ہیں۔ اللہ کا بندہ سب سے زیادہ زور زبان کی توبہ پر دیتا ہے، اور تلقین کرتا ہے کہ زبان سے کوئی ایسی بات ادا نہ ہو جو نہ کہنے کی ہو۔ سچ صرف وہ بولنا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور باقی سچ بولنے والے سارے جھوٹے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ جس طرح اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اس کردار میں ڈھال لیں۔ جو انسان اپنی ذات میں گم ہو جاتا ہے، وہ خود بخود بہترین انسان بن جاتا ہے۔ جب آپ کو اچھے پہلو دیکھنے کی عادت ہو جاتی ہے، تو پھر آپ مزے سے زندگی گزارتے ہیں۔ فقیر اپنے پاس آنے والے لوگوں کو دھتکار نہیں سکتا، کیونکہ یہ رویہ رب کو پسند نہیں۔ خواہش کیجئے کہ آپ کا دشمن بھی آپ سے بھلائی کی امید رکھے، یوں آپ دنیا پر چھا جائیں گے۔ انسان کے اندر اس وقت تک مضبوطی نہیں آ سکتی جب تک اس کا اخلاقی کردار مضبوط نہیں ہوگا۔ نفس کو ٹھکانے پر رکھنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ رب کو ہر جگہ موجود سمجھا جائے۔ صبر یہ ہے کہ میں انتہائی مشکل میں ہوں، لیکن میرے انتہائی قریبی لوگوں، والدہ، والد، بیوی، بچوں میں سے کسی کو اس کا گمان تک نہ گزرے۔ جب انسان محبت سے رب کو پکارتا ہے تو پھر اس پر رب کی طرف سے ایسے انعامات اور رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہیں جو بے پناہ ہوتی ہیں۔ اللہ کا ولی شکل و صورت کا کیسا ہی گیا گزرا انسان کیوں نہ ہو، اس سے مل کر آپ کو ایک عجیب نامعلوم سی کشش محسوس ہوگی۔ جو دل گندگی سے بھرا ہوا ہو، وہاں رب تعالی نہیں ہوتا۔ کم بولنے سے گلے شکوے اور جھگڑے کم ہوں گے۔ اگر رویے اچھے نہ ہوں تو دعا کام نہیں آتی۔ فرما برداری کا مزہ ہی تب ہے جب دل زخمی ہو، آنکھیں اشک بار ہوں، اور دل، روح اور سر محبوب کے دربار میں سجدے میں ایک آواز کہتے جائیں، اے مالک غفور الرحیم، تیرے سوا کوئی نہیں، کوئی نہیں، بس تیری ہی بندگی میری روح کی آسودگی ہے۔ خدمت ایک ایسی چیز ہے جو تکبر کی دیواریں گرا دیتی ہے اور انسان کو اس کے اندر کے انسان سے باتیں کروا دیتی ہیں۔ مسکراہٹ اللہ کی شکر گزاری ہے، اور جب آدمی اللہ کی شکر گزاری سے نکل جاتا ہے
तो फिर कहीं का नहीं रहता। आधी जिंदगियां दिखावे की कामयाबी हासिल करने के लिए बर्बाद हुई। प्यास सच्ची हो तो बुझाई नहीं जाती, भड़काई जाती है। जहन में वो बातें ज़्यादा महफूज रहती हैं जो फ़िलहाल पूरी तरह से समझ में ना आ सकी हो। लोगों के अच्छे इंसान बनने के इंतज़ार में आप खुद को एक अच्छा इंसान बनाने का मौका खो ना देना। अगर किसी इंसान को अल्लाह से मोहब्बत हो गई तो ऐसे लोगों का कमोबेश एक जैसा इजहार होता है, एक जैसी कैफियत होती है। अगर रोज़मर्रा हालात में इंसान गुम रहे तो वो अपनी पहचान के सफ़र में कमज़ोर हो जाएगा। अपनी पहचान का सफ़र हर आदमी कर सकता है, शर्त यह है कि वो संजीदा हो जाए। छोटा जहन बड़े अखलाक पैदा नहीं कर सकता। नेकी जहानत के बग़ैर भी फ़ायदेमंद है, लेकिन जहानत नेकी के बग़ैर ख़तरनाक है। हुस्न दिल को देखना सिखाता है। गैब पर ईमान में अगर पुख्तगी चाहिए और तरक्की चाहिए तो इंसान को गौर से देखो। दलदल में मोती ढूंढना इखलास के साथ भी हो तब भी नादानी है। इंसानी पस्ती का सबसे पस्त मकाम वो है जहाँ वो मजबूर इंसान से अपनी बात मनवाता है। जो अकल और दानाई सिखाए उसका साथ कभी न छोड़े। तरबियत और तजुर्बा ये दोनों मिलकर ज़िंदगी को कामयाब और आसान बनाते हैं। कोई शख्स अच्छा उस्ताद सिर्फ उस वक्त बनता है जब वो पहले अच्छा शागिर्द बना हो। बहादुर इंसान वो है जो नफ़रत का मुकाबला सब्र से करता है। इंसान के बदलने पर नहीं बल्कि ना बदलने पर हैरान होना चाहिए। मुस्तकिल तौर पर वही लोग आगे बढ़ रहे हैं जिनके सीखने का अमल जारी रहता है। अपने वजूद के 1000 बार टूटने के बाद ही कोई शख्स बुलंदियों को छू सकता है। बाहर की दुनिया जीतने से बेहतर है कि दिल की दुनिया को जीतने का हुनर आता हो। बेहतरीन गुफ्तगू का हुनर ये है कि ऐसे लफ्ज़ों को चुना जाए जो दिल जलाने के लिए नहीं, दिल बहलाने के लिए हो। किसी मकसद के होने और ना होने में जो सबसे अहम चीज़ काम करती है वो आपका गुमान है। इसलिए कोशिश करें अपना गुमान ठीक रखें ताकि मंजिल आसान हो सके। हमेशा कोशिश करें कि ज़ाहिरी बनावट और दिखावे की बजाय नियत के खुलूस, ईमानदारी, सादगी और सच्चाई का चोगा पहने ताकि माशरे में आपकी साख बाकी रहे। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसलिए कोशिश ये करें कि जो मिले जितना मिले उसका शुक्र अदा करें और दुनिया की बहारें देखें। जिस महफिल में गलत को सही और सही को गलत कहने वाले ज़्यादा हों वहाँ बेहतर है कि उस महफिल से दूरी इख्तियार कर लें ताकि आपकी और आपके दलीलों की हैसियत और पहचान बाकी रहे। बाज़ मर्तबा किसी चीज़ का इल्म आपको किताबों से नहीं बल्कि ज़िंदगी में पेश आने वाले खुले तजुर्बात और हादसों से मिलता है। जो लोग लिहाज रखते हैं उनके रिश्ते धोखे के नहीं वफादारी के होते हैं। दोस्त के साथ उस नमक की तरह रहो जो खाने में दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर ना हो तो उसकी कमी बहुत महसूस होती है। किसी भी चीज़ को चुन लेना आसान नहीं होता, ये भी एक फ़न है जो कोई कोई जानता है। जो अपनी बात पर सच्चा नहीं रह सकता वो कभी भी सच नहीं बोल सकता। किसी को तकलीफ देने से पहले एक बार सोच लें कि कल उसकी जगह आप भी हो सकते हैं। आजमाए हुए को आजमाना
خود کو آزمائش میں ڈالنے کے برابر ہے۔ جھوٹی شان و شوکت سے بنائی ہوئی دولت، شہرت اور عزت سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ زمین سے لگ کر عاجزی کی چادر اوڑھے باوقار باعزت زندگی گزاری جائے۔ اپنی آواز کو بلند رکھنا چاہتے ہیں تو خالی برتن کی طرح نہ بجیں، بلکہ اپنی دلیل کو مضبوط کریں۔ کسی کی مرضی یا انتخاب کے مطابق رویے اختیار نہ کریں، بلکہ اپنی سچائی کی بنیاد پر عمل کریں جو دوسروں کی خوشی کی وجہ بنے۔ اپنی سوچ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ذہن کسی معاملے پر خود سوچتا ہے۔ مخلص لوگ بناوٹ سے دور ہوتے ہیں، اسی لیے بعض مرتبہ کڑوے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ کھیل زندگی کا تو سمجھ سکے نہ ہم کہ آئے کیوں تھے اور سب چلے کہاں گئے۔ چاند کے بغیر رات بیکار ہے اور علم کے بغیر ذہن۔ اس شخص کی صحبت سے بچو جو قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے نہیں ڈرتا۔ فخر اس میں ہے کہ تم اپنے تھوڑے بہت مال پر بہت راضی رہ کر دوسرے لوگوں کی ملکیت پر حسد کی نظر نہ ڈالو۔ سچے آدمی کا تھوڑا سا مال جھوٹے آدمی کے بہت سارے مال سے بہتر ہے۔ عبادت کی تکلیفیں برداشت کر لو، بہت ساری تکلیفوں سے بچ جاؤ گے۔ سنو، اللہ تمہیں زندگی کی ہر وہ خوشی دے جو تمہارے حق میں بہتر اور مستقل ہو۔ بے صبری سے اللہ کی تقدیر تو ٹلتی نہیں، البتہ اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا صرف تمنا اور خواہش سے نہیں مل جاتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے راستے میں تھکنا پڑتا ہے، پھر ہی اجرت ملتی ہے۔ زندگی کو بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور زندگی کو آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ جو قوم اللہ کی ناشکری کرتی ہے اور پھر توبہ کے ذریعے اصلاح کی کوشش نہیں کرتی ہے تو پھر اللہ اسے اپنی بخشی ہوئی عزت چھین لیتا ہے۔ شک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کا سکون ختم کر دیتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ جو مر چکے ہیں تمہیں ان کی فکر ہے، لیکن جو مر رہے ہیں تمہیں ان کا کچھ ملال نہیں۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ چھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ کتنی زرخیز ہے نفرت کے لیے دل کی زمین، وقت لگتا ہی نہیں فصل کی تیاری میں۔ ظلم کے پاؤں سے جو پھول مسل جاتے ہیں، خار بن کر وہی پتھر پہ نکل آتے ہیں۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن افسوس پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ انسان کی سب سے دردناک فطرتوں میں سے ایک فطرت یہ ہے کہ اسے مکمل مل جانے والی چیز سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ ہم نے ہر شخص کو احترام کے قابل سمجھا، اب کسی کے دل میں کیا ہے خدا جانے۔ زندگی تمہاری ہنسی سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ نصیب کا پیار اور غریب کی دوستی کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ اندھیروں میں بھی راستہ ہوگا جب اللہ سے رابطہ ہوگا۔ ہم برا بھی کیوں کہیں کسی کو، کیا پتہ اللہ کو ہم سے زیادہ عزیز ہو۔ دین میں زبردستی نہیں، زبردستی تو ان کو نظر آتی ہے جن کی آنکھوں پر رب کریم نے پردے ڈال رکھے ہیں۔ اداسی اکثر ان لوگوں کا حصہ ہوتی ہے جو لوگ احساس رکھتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگرچہ انسان کو مقدر سے زیادہ رزق نہیں ملتا، لیکن رزق کی تلاش میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔
جس دل میں دین زندہ ہو وہ دل کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ دنیا اچھی لگتی ہے، رب اچھا لگتا ہے، اچھی نظروں کو سب اچھا لگتا ہے۔ جو پاک چیزیں رب نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ کسی کو اچھے عمل سے دلی خوشی دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ 2 طرح کی محبت انسان کو غمگین نہیں کرتی۔ جو شخص طاقت کے دنوں میں نیکی نہیں کرتا، بڑھاپے کے دنوں میں بڑی سختی اٹھاتا ہے۔ جس کی اولاد فرما بردار ہوگی وہ زندگی میں ہی جنت پا جاتا ہے۔ حرام مال میں برکت نہیں ہوتی، کسی نہ کسی طرح سے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ صبر دل کی عبادت ہے اور نفس کی مشقت ہے۔ رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت سے نہیں۔ جب امیدیں ضد بن جاتی ہیں تو رشتے توڑ دیتی ہیں۔ عقل جیسی دولت کے ہوتے ہوئے کوئی کیسے غریب ہو سکتا ہے؟ جھوٹ کا پہلا شکار عقل ہے، جس میں جھوٹ عقل کو تھکا دیتا ہے۔ وقت کا بے رحم عمل یہ ہے کہ وہ چہروں پر پڑے نقابوں کو اتارتا ہے۔ غلطیاں تمہیں عقل مند بناتی ہیں اور مقصد تمہیں مضبوط کرتا ہے۔ ہم پہلے عادت بناتے ہیں، پھر عادت ہمیں بناتی ہے۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن گھٹ جائے گا۔ محبت بدلے میں محبت چاہتی ہے، مہربانی نہیں۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔ درد موت کا قاصد ہے، اے بے وقوف قاصد سے منہ نہ موڑ۔ رات بھر گہری نیند آنا اتنا آسان نہیں، اس کے لیے دن بھر ایمانداری سے جینا پڑتا ہے۔ عورت کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی مردوں جیسا بننا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جہاں سے موت پہنچے گی وہیں سے رزق پہنچے گا۔ جس میں جتنا سچ ہے وہ اتنا ولی ہے۔ اگر تمہارے مقدر میں ستارے نہیں تو یقیناً تمہارے مقدر میں اکلوتا چمکتا چاند ہوگا، اور اگر تمہارے مقدر میں اکلوتا چمکتا چاند بھی نہیں ہے تو یقین رکھو اللہ تمہیں پورے آسمان سے نوازے گا۔ انسان زندگی میں خود کا گناہ کرے، شوق سے کرے، لیکن کسی بندے کا گناہ گار نہ ہو۔ کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ مشکل حالات میں وظیفوں کی تلاش یہ مسلمان کا راستہ نہیں۔ اگر دل میں اللہ نہیں ہے تو پھر کعبے میں بھی اللہ نہیں۔ زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنا بے وقوفی کی علامت ہے۔ آپ ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے آپ اپنا سکون تک برباد کر لیں، وہ شخص آپ کی نیک نیتی اور مخلصی میں کوئی نہ کوئی کمی نکال ہی لے گا۔ حالات چپ کرا دیتے ہیں انسان کو، ورنہ بولنا تو سب کو آتا ہے۔ جو کام کوئی دلیل، کوئی مجبوری، کوئی محبت، کوئی دھمکی نہیں کروا سکتی، وہ کام شرمندگی کروا دیتی ہے۔ منافق لوگوں کو کھو دینا بہترین جیت ہے۔ دیکھو حقیر دنیا کی خاطر جنت نہ کھو دینا۔ گھوڑا صرف اس وقت بزدل ہو جاتا ہے جب اس کا سوار بزدل ہو۔ تم زندگی کے سارے مسئلوں سے اکیلے نہیں لڑ سکتے،
گھر والے، دوست، یہ سب کس لیے ہوتے ہیں اگر یہ ہمارے ساتھ ہماری جنگیں نہ لڑ سکیں تو؟ بعض مرتبہ لوگ اپنے بڑے بڑے دکھ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بہانے رو کر بہا دیتے ہیں اور دیکھنے والے کہتے ہیں پاگل، چھوٹی سی بات پر بھلا اتنا کون روتا ہے؟ غلطی سے سیکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے غلطی کو قبول کیا جائے۔ ہمیں صرف انسان کے اندر کی اچھائی پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کسی پر ہمارا یقین اس کو سچا بنا دیتا ہے۔ الجھے ہوئے ذہنوں کو سجدے سلجھا دیتے ہیں۔ جب کسی کا خلوص دیکھو تو اس کی قدر کرو، اور جب کسی کی نفرت دیکھو تو اپنے خلوص سے مٹا دو۔ زندگی میں بری چیزوں کا شکر گزار بنو، وہ اچھی چیزیں دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں کھول دیتی ہیں جن پر ہم پہلے توجہ نہیں دے رہے تھے۔ انسان کی دو پیدائشیں ہیں، پہلی جب اسے اس کی ماں جنم دیتی ہے، اور دوسری جب وہ اس دنیا میں آنے کا اپنا مقصد پہچان لیتا ہے۔ کئی لوگ اس دوسری پیدائش سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، اور کئی یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ہر آسمانی مذہب انسان کو آزماتا ضرور ہے، مگر اسلام تو انسان کو کچھ اور ہی طرح سے آزماتا ہے۔ یہ ایسی آزمائش سامنے لے آتا ہے جو بندے کو کندن یعنی سونا بنا دیتی ہے، یا پھر راکھ کا ڈھیر۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہیں۔ اللہ کی نافرمانی سے انسان ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے، چاہے بادشاہ کیوں نہ بن جائے۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی، بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہیں۔ صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا خلوص بدل جاتا ہے۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کیا اس جرم سے بڑھ کر کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی غلطیاں اور کوتاہیوں کا ہی معلوم ہو؟ بے عقلی سب سے بڑی غریبی ہے، بیکار بولنے سے منہ بند رکھنا بہتر ہے۔ اس دنیا میں ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، وہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ بڑے کردار چھوٹی سوچ نہیں رکھتے، لیکن ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں اور احساس رکھتے ہیں۔ حسرتوں کی پناہ گاہوں میں کیا ٹھکانے ہیں سر چھپانے کو۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں، یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں ہے، یا اس چیز میں جسے اللہ نے سکون کی وجہ بنا دیا۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، ہر چیز اپنی رعنائی کھو ہی دیتی ہے۔ وقت بہتے ہوئے دریا کی طرح ہے جو کبھی نہیں رکتا، صرف یادیں رہ جاتی ہیں۔ قسمت بری نہیں ہوتی، بلکہ انسان جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ مارنے والے ہاتھوں کو تو پکڑا جا سکتا ہے، پر بولنے والی زبان کو کون پکڑے؟ انسان جس چیز کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب وہی چیز حقیقت بن کر اترتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ اصلاح یعنی سدھار یہ ہے کہ سب کچھ فانی ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ فانی چیزوں کے لیے نہ روئیں، نہ چلائیں، نہ تکلیف میں رہیں۔ اللہ نے اشرف بنا کر جو شرف دیا ہے اسے واویلوں کی نظر نہ کریں۔ 100 شکر پروردگار کے کہ اس نے کچھ کا اختیار انسان کو دے کر سب کچھ کا اختیار اپنے پاس ہی رکھا ہے، ورنہ انسان تو نہ کسی کو روزی دیتا اور نہ ہی اچھی قسمت، اور اللہ ہی بہترین جاننے والا اور سمجھنے والا ہے۔ نیند بس رات کے آ جانے سے مشروط نہیں، آنکھ جب چاہے تبھی عرصہ شب آتا ہے۔ یہ ایک ابر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے، تمام دشت ہی پیاسا دکھائی دیتا ہے۔ شاید اس دکھ سے اجڑتی چلی جاتی ہے زمین، اب تو انسان کا ستاروں پہ بسیرا ہوگا۔ برائے نام سہی کوئی مہربان تو ہے، ہمارے سر پہ بھی ہونے کو آسمان تو ہے۔ مثبت رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہر وقت خوش رہنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل دنوں میں بھی آپ یہ جانتے ہوں کہ بہتر دن آنے والے ہیں۔
गालियां देने से कोई ताकतवर नहीं बन जाता, चुप रहने से कोई डरपोक नहीं बन जाता। हम इस बात से डरते हैं कि मरने के बाद हमारा रब ये ना कह दे कि तुम हमारी दरगाह के लायक नहीं। कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, हम डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। है शौक सफ़र ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि वो अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजारे कि उसके दिल में किसी के लिए नफ़रत ना हो। कुदरत के फैसलों पर कभी शक मत करना, अगर सज़ा मिल रही है तो गुनाह भी ज़रूर हुआ होगा। वो लोग जिनके सरों पर माँ बाप का साया नहीं होता, लोग समझ लेते हैं कि शायद उनका खुदा भी नहीं होता। तुम्हारी तकलीफ़ एक बूंद की तरह है और रब की तुमसे मोहब्बत ठाटे मारते हुए समंदर की तरह। तुम्हारे मसले बहुत छोटे हैं, रब का जलाल और उसकी इनायत ना ख़त्म होने वाली हैं। या रब, तू निगाहें जो फेर ले मुझसे, मेरा किस्सा तमाम शुद्ध। ज़िंदगी कभी बेबसी में हमें कंधा नहीं पेश करती और अल्लाह ज़िंदगी में कभी हमें बेसहारा नहीं छोड़ता। तो फिर खुश नसीब हैं वो लोग जो अल्लाह से दोस्ती कर लेते हैं। रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते, उनको हमेशा इंसान कत्ल करता है, नफ़रत से, नज़रअंदाजी से और गलतफहमी से। जो रूहें आलम अरवाह में आशना होती हैं, यानी एक दूसरे को जानती हैं, वो दुनिया में जब किसी मकाम पर ज़ाहिरी जिस्म के साथ मौजूद हो तो मानूसियत यानी उल्फत के साथ एक दूसरे की जानिब मुतवज्जे होती हैं। तुर्बत में साथ लाए हो बस एक ही कफन, तुम तो बहुत अमीर थे, दौलत कहाँ गई। जिंदा शख्स की कद्र करें, जिंदा शख्स के चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाना उसकी कब्र पर फूल रखने से बेहतर है। बिछड़े हुए लोगों का ख्वाबों में मिलना मुलाकात की सबसे दर्दनाक शक्ल है। नफ्स हर हाल में खुदा का दुश्मन है, ख्वाह बदतर हो या बेहतर हो, ख्वाह वहशी हो या मुहज्जब हो। ज़िंदगी हर जानदार को दी जाती है, मगर बामकसद ज़िंदगी सिर्फ इंसान को दी गई है और वो मकसद ही इसे बाकी मखलूक़ात से अलग और बेहतर बनाता है। मुझको मालूम था रास्ते से पलट जाएंगे, मैंने बेकार में यकजा किए भटके हुए लोग। दिल मुस्तरिब ज़रा हौसला, नहीं मुस्तकिल कोई मरहला। जिसने दुनिया को चाहा उसे दुनिया मिली, जिसने आखिरत को चाहा उसे आखिरत मिली, और जिसने मौला को चाहा उसे सब कुछ मिल गया। और ना ही उस इबादत का कोई फ़ायदा है कि उसके बाद तो दिन में लोगों की बुराइयां बयान करता फिरता है। जिस शख्स ने यह समझ लिया कि मैं फुला शख्स से बेहतर हूँ तो यकीनन ये उसकी जहालत की वजह से है। उसके तमाम आमाल ज़ाय हो गए, रायगा चले गए, इसलिए कि जहालत से बढ़कर कोई और गुनाह नहीं है। किसी से इल्म हासिल करना और फिर नाम किसी और का लेना ये खयानत है। सही मानों में समझा जाए तो वो चोर है। गलत अमल एक बिच्छू की तरह इंसान के अंदर मौजूद रहता है और उसके बुढ़ापे में उसे अंदर से डसता रहता है। ये नेक इंसान की खूबी है कि वो पछतावे में मुब्तला रहता है। जो जितना बदतरीन दुश्मन है उसको उतनी ही आजिज़ी से मदद पेश कर दो। शरीयत पर अमल करने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अमानतदार हो, सच्चा हो और दयानतदार। ज़िंदगी जब मायूस होती है तभी महसूस होती है। खामोशी को एक खूबी के तौर पर चुनें, क्योंकि इसकी बदौलत आप दूसरों की गलतियां सुनते हैं और उन्हें करने से बचते हैं। तन्हाई उस वक्त खूबसूरत होती है जब आप उसे खुद चुनें, उस वक्त नहीं जब उसे हम पर मुसल्लत कर दिया जाए। अपनी ताकत वजाहतों में ज़ाय ना करें। बाज़ लोग वही सुनना पसंद करते हैं जो उनको सुनना अच्छा लगता है। कदूरतों यानी दिल का मैल अपना कोई इलाका नहीं रखता, ये मोहब्बतों की ज़मीन पर कब्ज़ा करता है। हमारे यहाँ अच्छा इंसान बनने की तालीम नहीं दी जाती, हमेशा बड़ा आदमी बनने के किस्से सुनाए जाते हैं। जब किसी को चुन लिया जाता है तो चेहरा माना नहीं रखता,
ماضی نہیں پوچھا جاتا، بس خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ کسی ناقدر شخص سے محبت کرنا ایسا ہے کہ آپ سونے کے پیالے میں اسے آب حیات پیش کریں اور وہ اسے ہونٹوں سے لگانے کی بجائے پیر دھو لے۔ کسی نہ کسی دن آپ کو ضرور معلوم ہوگا کہ سب سے بھاری زنجیریں فولاد کی نہیں ہوتی، بلکہ جذبات، امیدیں اور خیالات کی ہوتی ہیں۔ مسکراہٹیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں۔ انسان کو دیکھنا نہیں، سمجھنا سیکھو۔ بیچارہ بننے سے تکلیف برداشت کر لینا 1000 گنا بہتر ہے، کیونکہ اس سے آپ کی عزت نفس قائم رہتی ہے۔ دوست اس کو سمجھو جو تنہائی میں تیرے عیب تجھ پر ظاہر کرے اور تیرے پیچھے لوگوں میں تیری تعریف کرے اور مصیبت کے وقت تیرے ساتھ چلے۔ انسان کبھی بھی صورت سے یاد نہیں رکھے جاتے، الفاظ اور کردار سے یاد رکھے جاتے ہیں۔ آج کل کے دور میں زیادہ تر لوگ اس لیے اکیلے اور اداس ہیں کہ ان کو اپنی شرطوں پر ایک باوفا شخص چاہیے جس کی اپنی کوئی شرط اور اصول نہ ہو۔ دکھ اٹھائے بغیر کوئی بھی انسان سکھ کی قدر نہیں کر سکتا۔ محبت قبضہ نہیں کرتی، نہ ہی اس پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ محبت کے لیے محبت ہی کافی ہے۔ سنجیدگی کے ساتھ کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے کام آپ کو بڑی کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ بات کردار پر آئے تو محبت کو روح کی پوشاک میں باندھ کر رکھ دینا چاہیے، جو ساتھ تو رہے مگر ظاہر نہ ہو۔ لوگوں پرکھنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس دنیا میں جتنا اہم تمہارا عمل ہے، اس سے کہیں زیادہ اہم تمہارے سوچنے کا انداز ہے۔ شکلیں صورتیں اہم نہیں ہوتی، اعمال اہم ہوتے ہیں، نیتیں اہم ہوتی ہیں۔ اپنی ضرورت کے وقت اور اپنی فتوحات کے دوران اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں، وہ آپ کے بوجھ کو برکتوں میں بدل دے گا۔ عقل کی بدصورتی کے آگے باقی سارا حسن و جمال ہیج ہے، بیکار ہے۔ کسی اور کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ان روحوں کو تلاش کریں جو شروع سے ہی آپ جیسی ہوں۔ جب آپ کو ہر دوسرا شخص دشمن لگنے لگے تو ایسی صورتحال میں اصل دشمن باہر نہیں، آپ کے اندر ہوتا ہے، اور وہ ہے آپ کی منفی سوچ، غلط سوچ۔ پرانی یادیں، ٹوٹے خواب، بکھرے سپنے ہر انسان کو تھکا دیتے ہیں۔ فطرت آسان تھی، مگر انسان نے بناوٹ اور منافقت کے ساتھ رہنے کو پسند کیا، اس لیے آج انسان جی کر نہیں تھک کر مرتا ہے۔ نفرت اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ انسان کے اندر اتنے چھید کرتی ہے کہ ایک مضبوط سے مضبوط انسان کو بھی ایک دفعہ اپنے قدموں سے اکھاڑ ضرور دیتی ہے۔ جو بات آپ سے تعلق نہیں رکھتی اس کے بارے میں اپنی زبان اور کان کو بالکل استعمال میں نہ لائیں۔ آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ مرشد آپ کو اس راہ پر لا کھڑا کرتا ہے جو اللہ کی راہ ہے، جو رب سے قریب کر دیتی ہے اور جو ہمیں ایک مسلمان سے مومن میں تبدیل کر دیتی ہے۔ پھول اپنے ساتھ والے پھول کا مقابلہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ صرف کھلتے ہیں۔ لوگوں کے حقوق دنیا میں ہی دے دو، ورنہ آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اگر زندگی میں توکل کی عادت آ جائے تو خوش فہمیوں کا خاتمہ ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ قبر سے زیادہ ہولناک اور خوفناک کوئی جگہ نہیں۔ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہو تاکہ قبر کی منزل آسان ہو۔ جب بھی تمہیں دنیا کی کوئی چیز حاصل ہو تو اس کے انجام پر نظر کر لیا کرو۔ سخی کو سخاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ کنجوس کبھی نہیں کر سکتا۔ زندگی اور پتنگ بعض دفعہ انسان کو ایک ہی طرح رسوا کرتے ہیں، ایک ہی طرح حیران کرتے ہیں، ایک ہی طرح اپنے پیچھے دوڑاتے ہیں، ایک ہی طرح خوشی سے پاگل کرتے ہیں اور ایک ہی طرح مایوس کرتے ہیں۔ لیکن نہ پتنگ کو کوئی آسمان میں اڑنے سے روک سکتا ہے اور نہ ہی زندگی کو چلنے سے۔